أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 259 ہے، 259 سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 113، 114 اور 115. لفظی معنی دیکھیے، لیسو سواء، نہیں ہے وہ برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت ہے، قائمہ جو قائم ہے، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کی، آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی، ویأمرون بالمعروف اور وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وأولئک من الصالحین اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، وما یفعلوا اور جو کچھ کہ وہ کریں گے، من خیر بھلائی میں سے، فلن یکفروا وہ ہرگز محروم نہیں کیے جائیں گے ثواب سے، واللہ علیم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں بالمتقین پرہیزگاروں کو. تینوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ کے آگے سجدریز ہوتے ہیں. یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں کی طرف لپکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہوتا ہے. وہ جو بھلائی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات یہ کہ سارے ہی اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب کی مذمتیں جو کی جا رہی ہیں، اس سے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ سارے ہی اہل کتاب برے ہیں، بلکہ سارے اہل کتاب برے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ اچھے بھی موجود ہیں. اکثر تو خراب ہیں لیکن کچھ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں. ایک بات تو یہ بتائی دے گی. دوسری بات یہ بتائی گی کہ ان اہل کتاب کی خصوصیات کیا ہیں، وہ آگے ہم بیان کریں گے. تیسری بات یہ بتائی گئی کہ جو کچھ کے اہل کتاب کے یہ نیک لوگ اچھے عمل کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. یہ 3 باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات جو میں نے بتائی کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ، کہ اہل کتاب کے سارے لوگ برابر نہیں ہیں.
ان میں سے کچھ ایک ایسی جماعت بھی ہے جو بہت پیاری جماعت ہے، جو بالکل حق پر قائم ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک جماعت جو حق پر قائم ہیں اور جن کے پھر آگے اوصاف بیان کیے گئے، اس سے مراد وہ یہودی علماء ہیں، جو یہود کے علماء ہیں، جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن گئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت اسد بن عبید، حضرت ثعلبہ وغیرہ۔ یہ وہ ہیں جو علماء یہود ہیں، جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت پائی۔ ان کی تعریف کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ان اہل کتاب کی جو امت قائمہ ہے، حق پر راہ راست پر قائم جو یہ امت اور جماعت ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ راتوں کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت سجدہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ وہ نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، بھلائی کی طرف۔ اور چھٹویں بات یہ بتائی گئی کہ ان لوگوں کا شمار اللہ کی نگاہ میں صالحین میں سے ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آخری جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اہل کتاب کے جو لوگ اچھے لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، ان کے عمل کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیا جائے گا، ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں جو بھی ایمان کے ساتھ اچھا عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ ہم جو سجدے کرتے ہیں، ہم جو رکوع کرتے ہیں، ہم جو قعدہ کرتے ہیں، ہم جو تسبیح کرتے ہیں، ہم جو راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جو 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو یہ روزے رکھتے ہیں، ہم جو تلاوت کرتے ہیں، ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال ایمان کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر جو بھی کرے گا، رب ذوالجلال کا دستور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کریں گے، اس کا اجر اور ثواب برابر دیں گے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا دیں گے اور آخرت میں بھی جزا دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ کوئی اچھا عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی خوشخبری ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، ناقدری نہیں کریں گے اس کی، بلکہ اس کے قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون متقی ہے، کون صالح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکوکاروں میں بنا دے، متقیوں میں بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔